بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرے پاس لاسٹ ٹائم وی ہیڈ فریحہ اینڈ نوشابہ جنہوں نے ہاتھ ریز کیے تھے. میرا خیال ہے انہی سے شروع کر لیتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں اباؤٹ ورس 34 to 39 اسٹیپ نمبر 3. یہ میں نے گزارش کی تھی کہ اسٹیپ نمبر 3 از دا موسٹ ڈیٹیلڈ، جس میں کہ آپ ظاہرے کے ٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جتنا ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں ضرور جائیں. اسٹیپ نمبر 3 اینڈ اسٹیپ نمبر 5 جس میں آپ نے اپنے لیے دیکھنا ہے کہ کیا نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی ہم میرے خیال ہے فریحہ نوشابہ تھے، ان سے شروع کر لیتے ہیں اینڈ دین وی کین موو فارورڈ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور سلامت رکھے، آمین. جی سر، ان کو میں نے پوائنٹس میں لکھا تھا جی کہ پوائنٹ نمبر 1 لکھا تھا ہر حال میں اللہ کی بات ماننی ہے. ایگو انسان کو منکر بنا دیتی ہے. تھرڈ میں نے لکھا تھا شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا یا نہ کرنا انسان کو اختیار دیا گیا ہے. جب بھی اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو سزا ملے گی یا اس کے رزلٹ برے ہوں گے. اللہ نے توبہ کا طریقہ خود سکھایا ہے. غلطی کے بعد دل سے توبہ کریں تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ کی شفقت انسانوں کے لیے ابدی ہے اگر وہ اس کے قانون کے مطابق چلیں گے. ہمیشہ جب بھی اللہ کی ہدایت آئے تو اس پر عمل کرنا ہے. ہدایت پر چلنے کی صورت میں ابدی جنت ہوگی اور جنت میں کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا. جو اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. علم اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. زبردست جی، زبردست، بہت اچھے جی. تھینک یو سر. تھینک یو جی، تھینک یو. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. سر میں نے یہ لکھا ہے کہ ان آیات میں اختیار کے صحیح اور غلط استعمال کو ایک واقعے سے بیان کیا گیا ہے. اس کا مقصد ایڈریسیز کو ان کے رویے کی طرف توجہ دلانا ہے کہ تم اپنی بڑائی کے زوم میں اپنے اختیار کو غلط استعمال کر رہے ہو اور اگر اسی پر ڈٹے رہے تو اس کا نتیجہ دوزخ ہوگا اور اگر پلٹ آؤ گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور اس حقیقت کو تم بہت اچھی طرح جانتے ہو. بالکل ٹھیک جی، بالکل ٹھیک جی. کوئی اور بھی اس میں اگر اب ایڈ کرنا چاہیں آج اسٹیپ نمبر 3 ورس نمبر 34 to 39. جی اور کوئی ہینڈ ریز نہیں ہمارے پاس. ایک دو چیزیں جو ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ اس پہ صرف آپ نے نوٹ کرنی ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو موقع ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو واقعہ ہے نا یہ ویریس جگہوں پہ بیان کیا ہے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہم ساری ڈیٹیلز کو اکٹھا کر لیں جو مختلف جگہوں پہ بیان ہوئی ہیں، ساری ڈیٹیلز کو اکٹھا کر لیں اور ایک واقعے کی مجموعی صورت کہ کیا ہوئی ہوگی ایک اوور آل پکچر اپنے ذہن میں کریٹ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اس موقع پر کچھ چیزیں بالکل نہیں واضح کی گئیں کہ شیطان نے کیسے پھسلایا تھا. ٹھیک ہے، بس اتنا بتایا ہے کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو آپ کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ آپ دوسری جگہوں پر اس کی ڈیٹیل دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد ادھر فل ان دا بلینکس کر لیں. اور دوسری جو میرا پریفرڈ طریقہ ہے، میں جس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موقع کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے پوری بات کر دی ہے. یعنی یہاں پر جو واقعہ جتنا بیان ہوا ہے وہ اصل میں اس کانٹیکسٹ میں اتنا ہی بیان ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ نہیں بیان ہونا. مثال کے طور پر یہ بات کہ وہ پیڑ کیا تھا جس سے روکا گیا، یہ سورہ اعراف میں کافی حد تک واضح ہو جاتی ہے بات کہ پیڑ کیا تھا، لیکن سورہ اعراف کا کانٹیکسٹ اور ہے، یہ یہاں کا کانٹیکسٹ اور ہے. یہاں پر اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس وجہ سے نہیں جایا گیا. یعنی قرآن مجید میں یہ واقعہ آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر بیان ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے، سورہ ہجر میں بھی بیان ہوا ہے، سورہ اعراف میں بھی بیان ہوا ہے، اور بھی جگہوں پر آتا ہے یہ بات کہ یہاں پر شیطان نے استکبار کیا، اس کو بالکل ویگلی بیان کر دیا کہ وہ یہ نہیں بتایا کہ استکبار کیا تھا. دوسری جگہ پہ یہ بتا دیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں آگ کا بناؤں تو یہ مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اس کے آگے کیوں جھکوں. یہ جو ڈیٹیل ہے یہ آپ چاہیں تو فل ان کر سکتے ہیں، یہ بڑی اچھی ہے سمجھنے کے لیے، اٹ ول بی گڈ. لیکن جو واقعہ سمجھنا ہے اس کو اس کانٹیکسٹ میں رکھنا ہے کہ اس سے ہم کیا چیزیں اخذ کریں گے اسٹیپ نمبر 3 کے لیے یا اسٹیپ نمبر 4 کے لیے، وہ اتنے پہ رکھیں جتنا یہاں پہ بیان ہوا ہے، بیکاز دیٹ ول کیپ یو ٹائڈ ود دا کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ یہ لوگ یہاں پر جن کو ایک پیغمبر آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں تک ہدایت پہنچا دی ہے، یہ لوگ جو پہلے ہی ہدایت یافتہ تھے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پا چکے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ان کے اندر 3 رویے پیدا ہو گئے ہیں. اور وہ جو 3 رویے پیدا ہوئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ واقعہ بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ مانیں گے تو اس کا مطلب ہے ہدایت ٹھیک ہے، اور یہ نہیں مانیں گے تو پھر کویسچنیبل ہو جاتی ہے بات. یعنی آپ اگر غور کریں تو یہ بڑی بڑی سائیکولوجیکلی اٹس اے ویری اسٹرانگ تھنگ دیٹ اگر آپ کے سامنے کوئی جاننے والا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اتھارٹی ہے کسی بھی فیلڈ میں، اور اس فیلڈ میں کوئی نئی بات ہوئی ہے تو آپ اس سے رجوع کرنا چاہیں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں. تو یہود کی جو سچویشن تھی، یہود کی جو پوزیشن تھی، وہ اس طرح کی تھی کہ سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا what are they saying. تو قرآن مجید نے بات کا آغاز جو قرآن مجید کا افتتاحیہ ہے فاتحہ کے بعد وہ یہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں مانے، کیا وجہ ہوئی کہ ان میں سے کچھ لوگ مان لیا، ان کی کوالٹیز بیان کی، دوسرے جو نہیں مانے ان کی کوالٹیز بیان. اب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس میں پوری ڈیٹیل آ گئی ہے جتنی اس کانٹیکسٹ کے لیے ضروری تھی. یعنی یہاں پر یہ بات کہ وہ پیڑ کیا تھا، یہ اس کانٹیکسٹ میں ارریلیونٹ بات ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بات کہ جو شیطان نے اصل میں تکبر کس حوالے سے کیا تھا یہ ارریلیونٹ، ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی، اٹ از ناٹ ریکوائرڈ اوور ہیئر. جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے سامنے کلیئرلی 3 رویے آ رہے ہیں. ایک رویہ یہ ہے کہ جس میں بات سمجھنے میں مشکل ہوئی تو سوال کر لیا گیا، اور سوال کرنے کے بعد بار بار یہ کہا، یعنی ایک چیز جو بڑی کلیئر ہے وہ فرشتوں کی طرف سے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا. ٹھیک ہے، یعنی تو پورا جانتا ہے اور تو بڑا علیم و حکیم ہے، تیرا ہر فیصلہ بالکل حکمت پر مبنی ہوتا ہے. یہ اگر میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر میں یہ مانتا ہوں، اگر میرے اندر یہ اس چیز کا استحضار ہے تو پھر میرا رویہ زندگی کے معاملات میں بڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. دوسرا رویہ وہ ہے کہ جس میں انسان سے غلطی ہو گئی، وہ جذبات میں آ گیا، پھسلاوے میں آ گیا شیطان کے، یا اپنے نفس کے پھسلاوے میں آ گیا، تو اب وہ کیا کرے گا. تو اس کا بھی ایک ماڈل سامنے رکھ دیا کہ اگر تم سے یہ معاملہ ہوا ہے تو یہ کر لو، بچ سکتے ہو، ابھی بھی بچ سکتے ہو، تمہیں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور ایک تیسرا رویہ یہ ہے کہ تم اگر تکبر میں آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں بہتر ہوں، میں کیوں مان لوں، تو پھر تمہارا اب خیر مناؤ، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارا معاملہ جو ہے بڑا خطرناک ہونے والا ہے. تو اس چیز کو ضرور سامنے رکھنا ہے، اور اس چیز کو آئندہ بھی کوشش کرنی ہے سامنے رکھیں کہ واقعی جتنا واقعہ بیان ہوتا ہے نا جی، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کی انفارمیشن کے لیے دے کین بی ویری گڈ، ضرور کریں، لیکن اس کو سمجھیں اس پیرائے میں جس پیرائے میں بیان ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہاں پر بہت ساری چیزیں جو دوسری جگہ بیان ہوئی ہیں وہ نہیں ہوئی. تو کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ یہاں پر وہ ضرورت نہیں تھی. یہاں پر یہ بتانا پیش نظر نہیں ہے کہ شیطان کے حملے کس کس طرف سے ہوتے ہیں. یہاں پر بتانا پیش نظر یہ ہے کہ شیطان حملے کرتا ہے اور وہ تمہارا ازلی دشمن ہے. جو چیزیں ضروری تھیں اتنی یہاں پر بیان کر دی. میں آپ کے سامنے اپنی جو میں نے یہ لکھا ہے اباؤٹ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ میں لے آتا ہوں جی. میں یہ پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. دوسرے واقعے یعنی آیات 34 تا 39 سے لوگوں کو درج ذیل پیغام دیے گئے ہیں.
ملائکہ، جنات اور انسانوں کے لیے یہی زیبا ہے کہ وہ خدا کے احکام کے آگے بے چون و چرا سر تسلیم خم کر دیں۔ خدا اپنی تمام مخلوقات کے ظاہر اور باطن سے پوری طرح واقف ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ فرشتے کہہ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ان کا اصل مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پوری طرح سے واضح ہے۔ خدا کے احکام بجا لانے میں اپنی انا کو رکاوٹ بنانا ابلیس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ ابلیس کا جرم خدا کی دی ہوئی عنایتوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو انسان سے بہتر سمجھنا اور توجہ دلانے پر بھی اس رویے پر اصرار کرنا تھا۔ ابلیس انسان کا ازلی دشمن ہے اور اسے خدا کی راہ سے ہٹانے میں ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ ابلیس کو اپنا دشمن سمجھنے اور اس کی چالوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا ہے۔ خدا کا انسان سے تقاضا یہ ہے کہ وہ کبھی ابلیس کی چال میں نہیں ہے کہ وہ کبھی ابلیس کی چال میں نہ آئے، یعنی کبھی کسی گناہ میں ملوث نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو جانے کے بعد وہ فوراً اپنے کیے پر پشیمان ہو اور توبہ استغفار کر کے خدا کی پسند کے راستے پر واپس آئے۔ انسان کو ہر وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ دنیا کی زندگی اپنی مشکلوں اور آسانیوں کے ساتھ بہت عارضی اور چند روزہ ہے۔ اس کو بھی یہاں پہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ ایک اجل مسمى کے لیے تمہیں یہاں پہ رکھا جائے گا، ایک محدود وقت کے لیے۔ دنیا کی اس عارضی زندگی میں جو لوگ ثابت قدمی سے خدا سے ملنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہی خدا کی ابدی جنت کے مستحق ٹھہریں گے، اور جو لوگ ڈٹائی کے ساتھ اس ہدایت کے انکار پر ڈٹے رہیں گے وہ خدا کے ابدی عذاب کا شکار ہوں گے۔ یہ ہے جی جو میں نے لکھا ہے، اور اس کو میں لیٹ می گیو اٹ ٹو یو ان انگلش ایز ویل۔ جی، from the second incident, verses 34 to 39, the following messages are conveyed to people. Number 1 is, it is befitting for angels, jinn and humans alike to submit unconditionally to God's commands. دوسرا یہ کہ God is fully aware of both the outward and inward states of all his creations. Nothing is hidden from him. Number 3 is, letting one's ego obstruct the obedience of God's commands is to follow in the footsteps of Iblis. اگلا یہ ہے کہ the crime of Iblis was that he considered himself superior to man based on the blessings God had granted him, and he persisted in this attitude even after being reminded. Iblis is the eternal enemy of humanity and is always actively working to divert humans from the path of God. Humans must remain constantly alert, considering Iblis their enemy and protecting themselves from his deceptions. God's demand from humans is not that they should never fall into the trap of Iblis, that is, never commit a sin, but that once they become aware of their wrongdoing, they should immediately feel remorse, repent, and return to the path favored by God. Humans must always remember that this worldly life with its hardships and comforts is very temporary and short-lived. Those who steadfastly follow the guidance sent by God during this temporary worldly life will be the ones worthy of God's eternal paradise. And those who persist in rejecting this guidance with arrogance will be the ones to suffer God's eternal punishment. یہ ہے جی۔ Any questions, any comments؟ اگر کوئی چیز آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں، کوئی کسی چیز کی نشاندہی کرنا چاہیں، موسٹ ویلکم جی۔ ماشاءاللہ، آپ انمیوٹ کر لیجیے۔ جی سر، ایک تو میرا کوشچن ہے جو بھی آپ نے پڑھا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ انسان کو ہر وقت یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی اپنی مشکلوں اور آسانیوں کے ساتھ بہت عارضی ہے، تو یہ سر کون سے پوائنٹ سے آپ نے بھی کہا نا جی، میں آپ کے سامنے لے آتا ہوں پھر سے ایک سیکنڈ۔ یہ دیکھیے، یہ کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ یہ والا جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ اسی وقت بتا دیا تھا کہ یہ جو لائف ہے
یہ دس از گوئنگ ٹو بی، اور یہ بھی بتا دیا تھا، یہ دیکھیے دونوں ایسپیکٹس بتا دیے، ایک خاص وقت تک ادھر ٹھہرنا ہے، زندگی اب ہمیشہ کی ہے، وہ اگلی آیتوں میں بتا دیا ہے، وہ جو جب وہ اس کا ذکر کیا نا یہ اینڈ پہ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے وہاں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ کبھی وہ غمزدہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی یہ دونوں ایسپیکٹ کو اس چیز سے بیان کر دیے کہ یہ جو آزمائش کی زندگی ہے یہ تو ختم ہو جائے گی، بٹ واٹ از گوئنگ ٹو فالو ول نیور اینڈ، یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دی۔ ٹھیک ہے نا جی؟ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔